ساتھی، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان محمد کے ساتھی، ان کی پہچان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ لفظ معا سمجھیے گا، محمد کے ساتھی کون سے؟ جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم مزاج ہے، رحم دل ہے۔ اللہ لفظ معا استعمال کر رہا ہے نا۔ اب یہ 5 صفات ہیں، اسی ایک آیت 29 نمبر آیت میں 5 صفات ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی۔ یہی 5 صفات کربلا میں عملی نظر آتی ہے حسین کے ساتھیوں کی۔ ٹھیک ہے، کون کون سی 5 صفات ہیں؟ محمد کے ساتھی، کون کون سی؟ پہلی صفت اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ دوسری صفت ان کی کون سی ہے؟ رحماء بینہم، یہ مومنوں کے ساتھ رحم دل ہے۔ تیسری صفت ان کی کون سی ہے؟ تیسری صفت یہ کثرت کے ساتھ رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت کون سی ہے؟ وہ یبتغون من فضل اللہ ورضوانہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کے رضوان تلاش کرتے ہیں، بناتے نہیں، تلاش کرتے ہیں۔ پانچویں صفت ان کی کون سی ہے؟ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، یعنی جس کے چہرے پہ سجدے کا نشان نہ ہو وہ محمد اور کسی کا ساتھی تو ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 صفات ہیں محمد، کون سی؟ کن کی؟ معا۔ اچھا یہ لفظ معا ہے، ایک جملہ کیا کہ آگے گزر جاؤں گے جس کی سمجھ میں آئے کہ اپنی قسمت اس کی۔ دیکھیں یہ معا کے معنی کیا ہے؟ ساتھ۔ اچھا بہت سارے لوگ پاس ہوتے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ پاس نہیں ہوتے، ساتھ ہوتے ہیں۔ 1400 سال کے بعد اگر آج جو بھی یہ صفت پیدا کر لینا، قرآن کہتے ہیں یہ محمد کا ساتھی ہے۔ آپ پاس نہیں ہیں، ساتھ ہیں۔ آپ پاس نہیں ہیں، ساتھ ہیں۔ وہ ویسے کرن میں رہتے تھے، پاس نہیں تھے، ساتھ تھے۔ میری بات سمجھ رہی ہے؟ لیکن جو ساتھ ہوں اور جو پاس ہوں لیکن ساتھ نہ ہوں، اللہ ان کے متعلق کیا لفظ استعمال کرتے قرآن میں؟ اللہ قرآن میں ان کے متعلق کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ نبی۔ آیت کے نمبر 39 اور 41 سورہ یوسف میں آپ نے خود پڑھنی، ہوم ورک میں دے رہا ہوں، دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ بس کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھی، اے میرے زندان کے، لفظ کیا استعمال کی؟ صحبت، صحابی، اے میرے زندان کے صحبت میں رہنے والے، صحابی کے لفظ استعمال نہیں کرنا۔ جو لغوی معنی کیا ہے؟ یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیوں۔ اس خدا کی کیوں پیروی کرتے ہیں؟ ان خداؤں کی جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اس خدا کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے، میں نے ترجمہ کیا دی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو حضرت یوسف کی صحبت میں تھے نا، پاس تھے لیکن یوسف کے ساتھ نہیں تھے، پاس تھے لیکن یوسف کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ ساتھ میں انہوں نے پاس ہونے میں فرق کیا ہے؟ جو ساتھ ہوتا ہے نا وہ ایمان میں ساتھ، عمل میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ۔ تو جو ہے میرے ساتھ ہے، میں وضاحت کر دوں اگر گھبرائے نہیں ہے تو ساتھ ہوتے ہیں نا ایمان میں ساتھ، عمل میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ، تنزیل میں ساتھ، تحویل میں ساتھ، تطبیق میں ساتھ، حضر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، صلح میں ساتھ۔ جو ساتھ ہو وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ جو پاس ہو ساتھ نہ ہو وہ اعتراض کرتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اب جو پاس تھا ساتھ نہیں تھا، اس کے متعلق اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ایک ہی آیت میں سورہ توبہ آیت کے نمبر 40 ہے، وَإِذْ يَقُولُ